ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فرحہ کو بالآخر ہوش آ جاتا ہے۔ نوشیروان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فرحہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں پھر سے یہی کوشش کروں گی کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ اتنا پاگل پن ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن فرحہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے پاگل ہوں کیونکہ اب مزید میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر مجھے تم سے دور ہو کے ہی جینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اور اب اگر دوبارہ میں اپنی جان لینے کی کوشش کروں تو مجھے صرف اسی صورت میں بچانا اگر تم میرے ہو سکتے ہو، اور اگر یہ ناممکن ہے تو پلیز مجھے مرنے دینا، کیونکہ اب دوبارہ کبھی بھی تم مجھے چھوڑ کے گئے تو میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نوشیروان تو فرحہ کی یہ جنونیت اور پاگل پن دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس مصیبت سے جان چھڑائے، کیونکہ نوشیروان یہ بھی نہیں چاہتا کہ فرحہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے، لیکن وہ بہت بے بس ہے، وہ فرحہ کو اپنا نہیں سکتا۔ تو وہ فرحہ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہے کہ میں دعا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اسے زندگی میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو فرحہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اس طرح کا ہی کچھ ملتا جلتا وعدہ تو تم نے مجھ سے بھی کیا تھا کہ تم میرے علاوہ کبھی کسی اور سے پیار کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری طرف دعا تو جب سے اپنی ماں اور بہنوں سے ملی ہے اسے تو نوسٹیلجیا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کو دیکھتی ہے تو اسے وہ سب چیزیں، وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جب وہ سب بہنیں ساتھ رہتی تھیں۔ پھر جب وہ اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پہ تینوں بہنیں مل کے رہتی تھیں، دعا دیکھتی ہے کہ اس کی ہر چیز ویسی کی ویسی وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ سب کچھ دیکھ کے اور پرانی یادوں کی وجہ سے دعا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دعا کے کپڑے بھی الماری میں ویسے ہی لٹکے ہوتے ہیں۔ وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے میری چیزیں ابھی تک بھی ویسے کی ویسے ہی رکھی ہیں، جو کچھ میں نے کیا کیا اس کے بعد تم لوگوں کو ان چیزوں سے نفرت نہیں ہوئی؟ تم لوگوں کا دل نہیں کیا کہ یہ سب اٹھا کے باہر پھینک دو تاکہ میری یاد کبھی نہ آئے؟ لیکن فضا اسے سمجھاتی ہے کہ دعا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے ایک گھٹیا انسان سے محبت کی، اس پر اعتماد کیا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا، غلطی تو ساری اس کی ہے۔ ہاں، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اپنی بہنوں پر، ماں پر بھی اعتماد نہیں کیا اور ہم سب سے چوری چھپے اس سے ملنے چلی گئی، لیکن تمہیں کیا پتا تھا کہ وہ خبیث انسان تمہارے ساتھ یہ سب کرنے والا ہے؟ اور فضا کو تو پتہ ہی نہیں کہ دعا کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر سرفراز ہے، اور دعا کو بھی تو نہیں پتا کہ میری زندگی جس نے برباد کی ہے اب وہی انسان میری بہن کی زندگی بھی برباد کر رہا ہے، اپنی ہی غلطی کے تانے اسے دن رات دے دے کر۔ بہرحال فضا جب دعا کو زاروں قطار روتے دیکھتی ہے تو اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری نیت صاف تھی نا، اسی لیے خدا نے تمہیں کس قدر نوازا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اس پرانے حادثے کو ایک خوفناک خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ دعا جب گھر واپس جاتی ہے تو بہت خوشگوار موڈ میں نظر آتی ہے۔ نوشیروان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنی بہنوں سے ملنے کے بعد دعا اس قدر خوش نظر آ رہی ہے۔ وہ پوچھ بھی لیتا ہے کہ اپنوں سے مل کے کیسا محسوس ہوا؟ تو دعا بتاتی ہے کہ گھر والوں سے مل کے تو بہت اچھا لگا، لیکن سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ میں آپ کی بیوی بن کے ان سب سے ملی، کیونکہ جس طرح سے میرا باپ پہلے ہم پہ چیختا تھا، چلاتا تھا اور ہم خود کو بے بس محسوس کرتے تھے، کچھ بھی اسے کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن آج آپ کی بیوی بن کے میرے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے بیجا مظالم کو روک سکی جو وہ میری ماں پر کرنے والے تھے، انہیں اس عمر میں طلاق دے کر۔ اگر میں دیکھوں تو کل کی دعا ایک بے نام سی لڑکی تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اور خود کو جتنا طاقتور محسوس کرتی ہوں یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف فرحہ پھر سے نوشیروان کو بلیک میل کرتی ہے کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا اور میں تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک تم نہیں آؤ گے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، پلیز اس طرح کی ضد مت کرو، تو فرحہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر تم نہ آئے تو میں پھر سے سوسائیڈل اٹیمپٹ کروں گی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور پولیس انویسٹیگیشن ہوئی تو میں صاف طور پہ بتا دوں گی کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔
اب جب دعا نوشیروان کو بلانے آتی ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی آ جائیں، مل کے کھانا کھاتے ہیں، تو نوشیروان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں دعا کو کس طرح سے منع کروں اور کس طرح سے اسے بتاؤں کہ فی الحال مجھے کہیں جانا ہے۔ بہرحال وہ دعا کو ہرٹ تو نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے صاف لفظوں میں فرحہ کا تو معاملہ نہیں بتاتا، لیکن اتنا ہی کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تم کھانا کھا لو۔ دعا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر نوشیروان کو دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے، پہلے تو اس طرح سے کھانے کے وقت پہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ بہرحال اس کا بھی دل نہیں کرتا کچھ کھانے کا، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، جبکہ نوشیروان فرحہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور فرحہ کو ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو اس سے نہ صرف تم میری بلکہ اپنی زندگی میں بھی پریشانیاں کریٹ کر رہی ہو۔ فرحہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی تمہیں دعا کو بھی اپنی زندگی سے نکالنے کا نہیں کہوں گی، اور نہ ہی دعا کو کبھی پتہ چلے گا کہ ہم دونوں پوشیدہ نکاح کر چکے ہیں، بس مجھے یہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ اب تم میرے ہو۔ نوشیروان تو فرحہ کی یہ ڈیمانڈ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس مصیبت کو سر سے اتارے، پہلے کشمالہ اور اب یہ فرحہ بلا وجہ نوشیروان اور دعا کی محبت بھری زندگی میں ہرڈلز پیدا کر رہی ہیں۔ دوسری طرف کشمالہ کو بھی چونکہ اس کے جاسوس ایک ایک خبر پہنچاتے رہتے ہیں، تو وہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہے کہ یہ دعا جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی بہت جلد اسے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ کشمالہ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ فرحہ نے نوشیروان کے پیچھے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہاسپٹل تک پہنچ گئی تھی، اور جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہی نوشیروان اس کے ساتھ رہا، اور اس سب کے بارے میں دعا کو ابھی تک نہیں پتہ۔ کشمالہ سوچتی ہے کہ یہ آگ بھی جلد ہی لگاؤں گی، پہلے معاملہ تھوڑا آگے پہنچ جائے اور پھر وہ دعا کو کال کر کے بتائے گی کہ تمہیں تو نوشیروان پہ بہت اعتماد ہے نا کہ وہ تمہیں اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے، ذرا پوچھو کہ نوشیروان ان ڈیٹس میں کہاں تھا اور فرحہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف اسلم کا محلے میں نکلنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ محلے دار اسے عجیب و غریب طعنے دینے لگے ہیں۔ اس کے محلے کا ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے جب تم نے اپنی بیٹی کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا تھا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ اپنا زور دکھا کے زبردستی گھر میں داخل ہوئی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور تمام محلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے اسلم کی بیٹی منہ زور ہو کے واپس آئی ہے۔ دوسری طرف دعا جو بہت پریشان ہوتی ہے کہ نوشیروان چپ چاپ آخر کہاں چلے گئے، چونکہ خود بھی کچھ نہیں کھاتی تو نوشیروان کی جب یاد آتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا بناتی ہے۔ اب نوشیروان جب فرحہ کے پاس سے واپس آتا ہے تو دعا اپنے ہاتھ سے بنایا کھانا اسے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، آئیں ساتھ کھاتے ہیں۔ نوشیروان کا تو پہلے ہی پیٹ فل ہے، لیکن وہ اب دعا کو کس طرح سے بتائے کہ اس نے دعا کے بغیر ہی کھانا کھا لیا، وہ بھی فرحہ کے ساتھ، اس لیے وہ دعا سے کہتا ہے کہ چلیے جناب، آپ نے اتنے پیار سے بنایا ہے تو کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے۔ اب دعا جب نوشیروان کو کھاتے دیکھتی ہے تو بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہے کہ کیسا بنا ہے، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دعا کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر سے نوشیروان سے پوچھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ نہیں، مناسب ہے۔ ظاہر ہے کہ نوشیروان کا پیٹ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، اب مزید اس کے لیے کھانا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن دعا کا دل رکھنے کے لیے اسے کھانا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب دعا کے سامنے یہ راز کھلے گا کہ فضا کی شادی فراز سے ہوئی ہے، جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ فراز کو سخت سے سخت سزا تو ضرور دلوائے گی۔ کس کس کو اس دن کا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔